جنت کا مال دیکھ کے بھی کہتے ہیں ہوں، دیکھ کر کہتے ہیں نہیں، اس کے طالب نہیں ہے، تو پھر وہ کہتا ہے اچھا جاؤ، نہیں جس چیز کے تم طالب ہو وہ بھی ہے، تو پھر ایک جنت قربت بھی ہے، پھر اس کو پکڑ کے لے جاتا ہے چشمہ قربت پہ، یہاں کا پانی پی لو، یہ جنت قربت ہے، میری قربت والی جنت۔ تو اس طرح سودے بڑے ہیں، مال بڑے ہیں، گاہکوں سے بھی زیادہ سودے ہیں، دینے والا ایک ہے۔ تو دوستو بس یہ جو کثرت ہر چیز میں آپ دیکھتے ہیں، ہر شے میں کثرت، طلب میں کثرت، عطا میں کثرت، تو اسی کثرت میں یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ معنی قرآن میں بھی کثرت ہے، معنی قرآن میں بھی کثرت ہے۔ جو جس چیز کا طالب ہے، جیسا سوداگر ہے، ویسا قرآن کے معنی، مطالب اور معارف کا خزانہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ بڑے خزانے ہیں قرآن کے معنی کے، بڑے خزانے ہیں معنی کے قرآن کے، مطالب قرآن کے، معارف قرآن کے، تو جو جس کا طالب ہوتا ہے بس اسی کا دروازہ کھول دیتے ہیں کہ اس میں سے لے جا۔ اس لیے میں نے کہا کہ آج ایک دوسرا خزانہ مطالب اور معارف قرآن کا دوسرا خزانہ ہے۔ آج تھوڑا اس سودے کا حال دیکھتے ہیں، وہ سودا کیسا ہے۔ اس میں ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، پہلے تو تھا نا ابراہیم علیہ السلام کی حیات ظاہری کی بات تھی کہ انہیں طرح طرح کی آزمائشوں سے گزارا گیا، آزمایا گیا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور وہ ان سب میں کامیاب ہو گئے۔ اب یہ بات ہو رہی ہے ابراہیم قلب کی، براہیم قلب کی۔ کہ بندے جب روحانی سفر پہ بندہ گامزن ہوتا ہے، چلتا ہے اور اللہ کی راہ میں سالک بنتا ہے اور اللہ کا طالب ہوتا ہے، جب کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ مولا میں تیرا سوداگر ہوں، میں تیرا سوداگر ہوں، مجھے تیرا سودا چاہیے، میں دنیا اور آخرت کے مال کا طالب نہیں، میں تیرا طالب، تو اس کو پھر بلا لیا جاتا ہے، پھر آجا صحرا میں، آجا صحرائے ابتلا میں آجا۔ اس صحرا کا نام کیا ہے؟ صحرائے ابتلا، آزمائشوں کا ڈیزرٹ، ڈیزرٹ ہے، صحرا ہے آزمائشوں کا، اس میں آجا۔ اب تمہیں آزماتے ہیں تو مختلف مراتب روحانیت کے اعتبار سے آزمایا جاتا ہے۔ روحانیت کے مراتب لطائف ہیں، ان میں سے ہر ایک ایک لطیفے کو، ایک ایک مرتبے پر اس کے مقام کے مطابق طرح طرح کی آزمائشوں میں سے گزارا جاتا ہے۔ اس شخص کے نفس کی بھی آزمائشیں کی جاتی جب کوئی اس راہ پہ چل پڑتا ہے، اللہ کی راہ کا کوئی مسافر ہو جاتا ہے تو اس کے نفس کو آزمائشوں میں ڈالا جاتا ہے۔ ہم تو نفس کی آزمائشوں پہ بھی مار کھا جاتے ہیں، جبکہ اس کے بعد قلب کی، دل کی آزمائشیں کی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو قلب کی آزمائشوں تک پورے اترتے، قلب کی آزمائشوں تک پورے اترتے، پھر اس کے بعد روح کو آزمایا جاتا ہے، روح کو آزمایا جاتا ہے۔ پھر کچھ لوگ روح کی آزمائشوں پر پورے اترتے ہیں، تو روح کے بعد پھر انسان کے سر کو آزمایا جاتا ہے۔
کچھ لوگ سر کی آزمائشوں پر بھی پورے اترتے ہیں، تو پھر اس کے مقام خفی کو آزمایا جاتا ہے۔ تو آزمائشیں اس کے روحانی مقام اور مرتبے کے مطابق ہوتی ہیں۔ اس کو اگلی آیت کریمہ کے ساتھ جوڑ کے سمجھیں، جس میں اللہ پاک نے فرمایا والا نب، یہ 5 ہیں لطائف بنیادی۔ کتنے؟ بنیادی طور پر 5 ہیں، پھر آگے ان کی تفصیلات ہیں، پھر 7 بھی ہو جاتے ہیں ان کی تفصیلات۔ تو آگے قرآن مجید نے فرمایا والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین۔ آزمائشیں بھی 5 ہی بیان کی ہیں اللہ پاک نے۔ اللہ تمہیں آزماتا ہے، آزماتا ہے، آزمائشوں کی بٹی میں ڈالتا ہے، کبھی خوف کی آگ جلاتا ہے اور اس میں آزما کے دیکھتا ہے، کبھی بھوک، فقر اور فاقہ کی آگ جلاتا ہے، اس میں آزما کے دیکھتا ہے، پھر کبھی نقص اموال، مالی نقصانات کی بھٹی میں ڈالتا ہے، آزما کے دیکھتا ہے، کبھی نقص انفس، جانی نقصان کی بھٹی میں ڈالتا ہے، آگ جلا کے دیکھتا ہے، کبھی نقص ثمرات، آگے پھلوں اور نتائج کو ختم کر دیتا ہے، اس کی بھٹی میں ڈال کے دیکھتا ہے۔ یعنی پوری محنت کر کے جب پھل کھانے کا وقت آیا تو پھل لے لیتا ہے۔ یہاں ایک مثال دے دوں، کل میں نے وہ واقعہ حضرت رابعہ بصری کا بیان کیا تھا، وہ دہراتا ہوں چونکہ آج کی بات کے لیے ایک حصہ میں نے کل بیان نہیں کیا تھا، آخری چھوڑ دیا تھا۔ وہ جو آخری حصہ کل چھوڑ دیا تھا وہ آج کے لیے ریلیونٹ ہے، مگر اس خاطر واقعہ پورا دہرانا پڑتا ہے کہ کس طرح پھل لے کر آزماتا ہے۔ یہ بات سمجھ نہیں آئے گی جب تک واقعہ پورا ذہن میں نہیں رکھیں گے۔ دہرا رہا ہوں آپ کے لیے کہ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے چلتے ہیں، آپ نے سنا، بیت اللہ کے لیے، اور فیصلہ کیا کہ اب کے باری تعالیٰ تیرے گھر کا دیدار اس حال میں جا کروں گا کہ کوئی اس حال میں نہ آیا ہو۔ چلتے ہیں، ہر قدم پہ 2 نفل ادا کرتے ہیں اور ہر قدم پہ 2 نفل پڑھتے، ہر قدم پہ 2 نفل پڑھتے۔ 14 سال کے بعد شہر مکہ، حرم مکہ میں داخل ہوتے ہیں، داخل ہوتے ہیں۔ جب آگے پہنچتے ہیں تو روحانی آنکھ سے جب دیکھتے ہیں تو روحانی وجود کعبۃ اللہ کا سامنے دکھائی نہیں دیتا، کعبہ نظر نہیں آتا۔ پریشان ہوتے ہیں کہ کہیں میری روحانی بصیرت تو زائل نہیں ہو گئی، دل کی آنکھ تو نہیں بند ہو گئی۔ حکم ہوتا ہے نہیں ابراہیم، تیری بصیرت قائم ہے، مگر کعبہ کسی کے استقبال کے لیے گیا ہے۔ عرض کیا باری تعالیٰ کوئی مجھ سے بھی بلند ہے اور مجھ سے بھی اعلیٰ شان اور مجھ سے بھی اعلیٰ ریاضت کے ساتھ تیرے گھر کو دیکھنے آ رہا ہے کہ میں 14 سال میں پہنچا ہوں، مجھے دکھائی نہیں دیا۔ مجھے بتا تو صحیح کہ وہ آنے والا کس شان سے آ رہا ہے کہ جس کے استقبال کے لیے خود کعبہ چل کے گیا ہے۔ فرمایا دیکھ، ابھی آنے والا، ظاہر ہونے والا ہے، وہ ایک بوڑھی ہے، ایک ضعیفہ ہے۔ مڑ کر جو دیکھا تو حضرت رابعہ بصری لاٹھی کے سہارے چلی آ رہی ہے اور کعبہ حضرت رابعہ بصری کے استقبال کے لیے۔ آپ نے پوچھا حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہ بی بی صاحبہ آپ نے سارا نظام